کیا یہ پرپز لیس, میننگ لیس, آبجیکٹو لیس, ایمبیشن لیس زندگی ہے یا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ سو وہ سوالات کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ یار کچھ سوال تو کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی میں سوالات کی پرورش بہت امپورٹنٹ ہے. نرچرنگ کوشچنز از ویری ویری امپورٹنٹ. سو ہم لوگ جوابات کی تلاش میں رہتے ہیں, جواب کی تلاش کریں لیکن سوالات کی پرورش ضرور کریں. دیکھیں, اور یہ آڈینس کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ پہلے بات آڈینس کو, بیفور آئی اسٹارٹ, میری بات کو پورا سننا ہے, غور سے سننا ہے, اس کو ایبزارب کرنا ہے, اور اگر بات نہیں سمجھ آ رہی تو میرے سے نفرت نہیں کرنی. جو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اپنی اوپینین بنائیں. سو پہلا ڈسکلیمر میری طرف سے یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح, سمجھ بوجھ والے لوگوں کی طرح بات کو پورا سمجھا کریں ہمیشہ کہ کسی بھی بات کی نیو فاؤنڈیشن کیا ہے. فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے آپ کو اپنا سٹارٹ اپ کرنا بہت ضروری ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ملازمت کر کے امیر نہیں ہو سکتے. زیادہ تر لوگ ملازمت کر کے ہی امیر ہوتے ہیں. یہ بھی ایک میتھ میں آج بسٹ کر دیتا ہوں. پہلے جو آڈینس ابھی تک پریشان ہو چکی ہے, تل ملاہٹ کا شکار ہے, پہلے میں آپ کو ایک کمفرٹ دے دیتا ہوں, اس کے بعد تاکہ سکون آ جائے گا, پانی پی لیں گے یہ لوگ. پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم اے پراؤڈ مسلم, سو ناؤ یو کین ہیو واٹر. ٹھیک ہے, اچھا. اب میں جو مسلمان ہوں, میرا یہ بلیف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظریے کے ذریعے بکری چرانے والے عربی بدوؤں کو ماسٹر آف دا ورلڈ بنایا, سسینینز اور رومنز کے خلاف کھڑا کیا, وہ بڑی سوچ سے کیا. یہ ہمارا دوسرا پڑاؤ ہے کہ شاہ رخ ایک بڑی سوچ کا مسلمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ. اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اور اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں ایک ڈسکلیمر دوں گا. اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے گیسٹ کون ہیں. شاہ رخ ندیم صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاہ رخ ندیم صاحب کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دے دیتا ہوں سر آپ کے, کیونکہ ایک تو آپ کے ویورز ہیں, ان کو تو پتا ہوگا, انہوں نے تو تھمبنیل کی پکچر سے پہچان لیا. کتاب پڑھنے کے شوق رکھنے والے لوگ, ایسا ہو نہیں سکتا ہوگا کہ شاہ رخ ندیم کو نہ جانتے ہوں. آج کے پوڈ کاسٹ کے بارے میں ایک ڈسکلیمر ہے. یہ سننے کے لیے یہ طے کر لیں کہ آپ نے اس کو کمپلیٹ سننا ہے, کیونکہ اگر آج کا پوڈ کاسٹ آپ آدھا ادھورا سنیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں بڑے حساس موضوعات کے اوپر بات ہونے جا رہی ہے اور ہر سوال جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے. تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. اس پوڈ کاسٹ کے اندر پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں ان سے ملیں گے جو جوابات شاہ رخ صاحب سے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور بڑے ڈیسنٹ وے میں کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے بہت سارے اختلافات آئیں گے. اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ جب ہم پہنچیں گے, یہ میں نے سر جیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے, تو آپ کو وہ کتابیں جو اتنے سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ کس سبجیکٹ کے لیے, کس میٹر کے لیے آپ کو کس ایریا میں کون سی کتاب پڑھنی ہے, یہ انتہائی اہم چیز یہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ ملے گا. اور یہ آلموسٹ ہم کوئی 1 اور ابو آپ کو ٹائم نظر آ گیا ہوگا پوڈ کاسٹ کریں گے. اور شروع یہاں سے کرتے ہیں سر کہ سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے, جب آج ڈیجیٹل کی دنیا میں, ڈیجیٹل کی رنگینیوں میں کھویا ہوا نوجوان کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, آپ کو کیسے خیال آ گیا کہ یہ اتنی مشکل فلسفے کی کتابیں لوگوں کو سمجھانی چاہیے اور انہیں مختلف فلاسفر سے آپ انٹروڈیوس کرانے لگ گئے؟ یاسر دیکھیں, کسی بھی معاشرے میں جب آپ ایک پوزیشن آف پریویلیج کے اوپر ہوتے ہیں, ایک معاشرہ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے یا آپ کو نہیں سپورٹ کرتا, آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے, آپ کو پش کرتا ہے فارورڈ سے, ایون ان کیس آف پاکستان, تو آپ کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ معاشرے کو واپس دیں. یو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. صحیح. تو آئی تھینک مائی پیرنٹس اینڈ مائی کنٹری اینڈ مائی پیپل ایز ویل, جنہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا اور جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا, بیکاز دیٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس, کہ انہوں نے مجھے زندگی میں ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچا دیا جہاں پہ میرے اندر تھوڑی عقل آ گئی, تھوڑی نالج آ گئی, تھوڑی حکمت آ گئی, تھوڑا وزڈم آ گیا. تو آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ شیئر اٹ ود پیپل.
ایک میں آپ کے ساتھ کوٹ شیئر کرتا ہوں, مجھے بڑا پسند ہے صحیح کہ I was always in search of the person who will change the world until I realized that person was me. ونڈرفل. میں ساری عمر اس شخص کی کھوج میں لگا رہا جو اس دنیا کو بدلے گا. بالآخر میں نے ریئلائز یہ کیا, مجھے پتا یہ لگا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں, میں ہوں. بس یہ سوچ لے کہ میں نے آج سے 6 سال پہلے میں نے ویڈیوز بنانی, ایکچولی میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں. میں پڑھاتا ہوں بزنس اسکولز میں کراچی میں. صحیح. تو وہاں پہ جب میں انٹرپرینیورشپ پڑھا رہا ہوں یا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پڑھا رہا ہوں یا مارکیٹنگ پڑھا رہا ہوں, تو میں کتابوں کے بہت ریفرنسز دیتا تھا, کیونکہ آج کا بزنس اسٹوڈنٹ, آل دا بزنس اسٹوڈنٹس ہو آر لسننگ ٹو می, جو شخص بھی BBA کر رہا ہے, MBA کر رہا ہے, کامرس کا اسٹوڈنٹ ہے, آج کی دنیا میں اس کی جو ساری نالج ہے وہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک نہیں ہے اور وہ گرو سے نہیں سیکھ رہا, تو اٹس ایبسلیوٹلی اے ویسٹ. آپ کا BBA MBA 6 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جائے گا, ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا. اینڈ دیر ول بی پیپل اسٹینڈنگ بہائنڈ یو, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, آپ کی گردن اڑا کے آگے نکل جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو نئی ٹیکنالوجی سے, نئی تھیوری سے, جو آپ کی فیلڈ میں نئے کام ہو رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو ایبریس نہیں رکھتے. تو میں جب لوگوں سے بات کرتا تھا, اگر کوئی کامرس کا اسٹوڈنٹ ہے یا بزنس کا اسٹوڈنٹ, صحیح, کہ آپ نے گڈ ٹو گریٹ پڑھی ہے جم کالنس کی, یا آپ نے 0 to 1 پڑھی ہے پیٹر تھیل کی, یا آپ نے ماسٹرز آف اسکیل پڑھی ہے ریڈ ہافمن کی, تو آئی یوزڈ ٹو سی بلینک فیسز کہ یار یہ بزنس پڑھ رہے ہیں, 21ویں صدی کا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے گڈ ٹو گریٹ نہیں پڑھی ہوئی, اس نے پیٹر تھیل کو نہیں پڑھا ہوا, اس نے سیتھ گورڈن کو نہیں پڑھا ہوا, اس نے ٹام پیٹرز کو نہیں پڑھا ہوا, اس نے برائن ٹریسی کو نہیں پڑھا ہوا, تو ہاؤ ول دے گرو, تھامس فریڈمن کو نہیں پڑھا ہوا, ہاؤ ول دے لرن, کس لیول کا وہ بیچلرز کریں گے, کس لیول کی تعلیم حاصل کریں گے, کیسے کمپیٹ کریں گے گلوبلی. تو میں نے سوچا یار اگر میں نے پڑھا ہوا ہے تو میری اوپر رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں ان لوگوں کو انلائٹن کروں, ان لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ کون لوگ تھے. تو میری کلاس میں 40 بچے تھے. صحیح. تو وہیں سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں 10 سال بھی پڑھاؤں اور 1 سال کے اندر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد 100, 150, 200, 500 ہو جائے گی, تو 10 سال میں اگر میں 500 کو ملٹیپلائی کر دوں تو 5000 اسٹوڈنٹس ہوں گے, رائٹ. لیکن اف آئی یوز ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا تو میری آواز لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار مجھے جو ہے نا لوگوں کو کتابوں کے بارے میں, ناٹ اونلی بکس, زندگی کیسے گزارنی ہے, نالج کیسے حاصل کرنی ہے, اور نالج جب آپ حاصل کر لیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اپنی حکمت کا استعمال کیسے کرنا ہے, اپنے وزڈم کا استعمال کیسے کرنا ہے, دنیا کو فیس کیسے کرنا ہے, انٹرویو کیسے دینا ہے, بات چیت کیسے کرنی ہے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, کلائنٹ کو کنونس کیسے کرنا ہے, کلائنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کیسے کرنی ہے, پیسے کیسے کمانے, آل آف دیز تھنگس آئی ٹاک ان مائی یوٹیوب ویڈیوز. تو میں نے سوچا کہ دس از اے گریٹ میڈیم اینڈ وائی ناٹ یوٹیلائز اٹ. اینڈ ٹوڈے آئی ایم سو تھینکفل کہ لوگ جب ملتے ہیں اتنے پیار محبت سے ملتے ہیں شاپنگ مالز میں یا پارک میں یا کہیں پہ بھی, کہ آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی اس کی وجہ سے میں نے انٹرویو کریک کر لیا اپنا, یا مجھے ایک فیملی ملی, ایک شخص ملا, اس نے کہا میری شادی آپ کی وجہ سے ہوئی. میں نے کہا واٹ ہیپنڈ, اس نے اپنی وائف کو بلایا. اچھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس کا ریویو, اچھا, جس میں آپ نے مین اور ویمن سائیکالوجی کے پر بات کی تھی. تو آپ نے جو خواتین کی سائیکالوجی پہ بات کی تھی نا, میں نے وہ سائیکالوجی اپنائی اپنی اس وقت کی ہونے والی بیگم پہ. اچھا, آئی میرڈ. اس ویڈیو کا تھوڑا سا ریفرنس بتائیں, اس میں کیا تھا, شاید میرے سے اسکپ ہوئی ہے. اچھا, یہ جو ویڈیو ہے یاسر, یہ بک ہے جان گرے, آئی تھنک, یا جان گرے از دا نیم. بک کا نام ہے مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. اسی سے ملتی جلتی ایک اور بک بھی ہے, وائی مین ڈونٹ لسن اینڈ ویمن کانٹ ریڈ میپس. بیسیکلی یہ بک ہے, بہت فینٹاسٹک بک ہے اباؤٹ مین اینڈ ویمن سائیکالوجی, کہ مرد کیا سوچتے ہیں اور عورت کیا سوچتی ہے. مثلاً ہم لوگ اپنی بیگمات کو یا اپنی گرل فرینڈ جو بھی ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو نا ایک ڈائمنڈ رنگ گفٹ کر رہا ہوں, یا میں آپ کو ویکیشنز کے اوپر امریکہ یا یورپ لے کے جا رہا ہوں, آپ نے 15-20 لاکھ روپے لگا دیے اور یورپ کا ٹرپ کر کے آ گئے. ٹھیک ہے. واپس آپ نے کہا, بیگم سے آ کے پوچھا, ہاں جی خوش ہو, وہ کہے گی خوش ہوں. آپ کے 1 پوائنٹ مل گئے, 1 پوائنٹ ملا آپ کو 15-20 لاکھ خرچ کرنے کا اور اپنی فزیکل ایگزرشن کا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک ایسا آلٹرنیٹ بتاؤں گا جس میں آپ کا 1 روپے بھی نہیں لگے گا اور آپ کو وہی 1 پوائنٹس ملیں گے. وہ کیسے؟ جب آپ اپنی بیگم کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے صرف اس کا دروازہ کھول دیں, آپ کو 1 پوائنٹ مل جائے گا. دیٹس ہاؤ ویمن تھنک,
That's how their rating system works. Women are very different from men. हमें जब कोई परेशानी होती है तो हम लोग सिक्लूड हो जाते हैं, हम लोग सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, हम लोग अकेले हो जाते हैं, हम लोग चुपचाप हो जाते हैं. खवातीन को जब प्रॉब्लम होती है वो बात ज्यादा करना शुरू कर देती हैं. They talk more. They want someone to listen. एक और इसमें इस किताब में एक और बड़ी जबरदस्त चीज है. अच्छा. कि समझें आपकी बेगम आपसे कोई मसला शेयर कर रही है, कोई भी डोमेस्टिक मसला, कोई भी सोशल मसला, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप सोल्यूशन बताना चाहेंगे कि भाई ये मसला है, इसका सोल्यूशन बताओ ना, लेट्स गेट ओवर विद इट. सही. द यूनिक थिंग इज women do not want a solution. उन्हें सोल्यूशन थोड़ी चाहिए. They need someone who can listen. They don't want a solution. Okay. They want someone who can listen to their entire communication. कि वो क्या कहना चाह रही है, उनके ज़हन के अंदर, उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है. मर्दों का मसला होता है हम लोग सोल्यूशन देने जाते हैं, यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं. सो इस तरह की बहुत सारी बातें इस किताब के अंदर. अच्छा. If someone is really wants to understand what women's psychology is and they want to impress their girlfriends or future wives, do read this book. I will strongly recommend. इस बुक को जानने से पहले मैं ये समझता था कि शायद दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई जिससे किसी खातून को समझा जा सके. लेकिन बहरहाल शाहरुख एक और बुक भी है. अच्छा. 7 principles for making marriage work. अच्छा. And principles, I'm forgetting 7 है या principles है, I think the principles for making marriage work, हावर्ड गार्डनर की किताब है. अच्छा, ये जो गार्डनर साहब थे ये 90% एक्यूरेसी से बता दिया करते थे जब उनके सामने हस्बैंड वाइफ आते थे कि इनकी फ्यूचर में जाके डाइवोर्स हो जाएगी कि नहीं. Okay. So he was so good with understanding couple psychology. तो आपको क्या लगता है कि वो बुक शादी से पहले पढ़ लेनी चाहिए? शादी से पहले पढ़ें, शादी के दौरान भी पढ़ें. देखें पाकिस्तान का मसला क्या है. पाकिस्तान का मसला ये है कि वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. सही. हमारा पिदराना निज़ाम है, पिदरशाही निज़ाम है. इन सिंपल वर्ड्स, हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में, हमारी फैमिलीज में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. मर्द डोमिनेट करते हैं. अब जब मर्द डोमिनेट करते हैं तो वो खवातीन की साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं कि खातून ये सोच रही होगी, हालांकि विमेन थिंक एब्सोल्युटली डिफरेंटली. सो व्हाट आई एडवोकेट इज यासिर कि आप खवातीन को समझें, उनकी साइकोलॉजी को समझें, उन्हें डिस्क्रेडिट ना करें, उन्हें डिस्करेज ना करें, उन्हें अब्यूज ना करें. सोचें कि अगर वो कोई बात कह रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी फाउंडेशन तक जाएं, उसकी नींव तक जाएं, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि देयर इज अ लॉजिक और अ रैशनल बिहाइंड इट. इवन इफ देयर इज नो रैशनल, कोई इमोशनल ट्रबल है दैट इज हर्टिंग हर, यू नीड टू अंडरस्टैंड. कुछ साइकोलॉजिकल ट्रबल है जो खातून के जहन में चल रहा है. जैसे हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है. जॉइंट फैमिली सिस्टम में माँ भी है, देवरानियां भी हैं, लेकिन याद रखें किचन की क्वीन एक ही होती है. हाँ, सही कह रहे हैं. सो देयर विल ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्ट्स. सो वी नीड टू रियलाइज कि अगर किसी खातून को कोई मसला है तो क्यों है. जब हम ये मसले समझेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, लव देंगे, केयर देंगे, तो फैमिली सिस्टम खुद ब खुद सही हो जाएगा. जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद रिजॉल्व हो जाएंगे. बट वी नीड टू मेक एफर्ट. और वो एफर्ट कैसे करनी है? किताबें पढ़ के. अच्छा, वैसे आई थिंक इट्स द नेम ऑफ द बुक इज 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क. ओके. हावर्ड गार्डनर. आज जब मैं आपसे पॉडकास्ट से पहले गुफ्तगू कर रहा था तो ये हमें एक वो कॉम्प्लीमेंट्री 2 बुक्स सजेस्ट हो गई हैं. हालांकि मैं कोई और बुक्स जो थी उनके बारे में अभी. अच्छा, मेरा ऑडियंस से भी ये है आज, whoever who are listening to us, कि आज जो भी किताबें मैं बताऊंगा ना उनके नोट्स बना लें. अच्छा. मेरे ख्याल में मैं 15 से 20 किताबें रेकमेंड करूंगा अगले 1 घंटे के अंदर. अच्छा. नॉट दैट आई वांट टू रेकमेंड, लेकिन गुफ्तगू के अंदर आ जाएंगी, खुद ब खुद आ जाएंगी. बिल्कुल. उन 20 में से आपने 10% को खरीदना है, यानी कि 2 किताबों को. ठीक है. और उन 2 किताबों को आपने पढ़ना है. सही. और फिर आपने मुझे बताना है कि आपको फर्क पड़ा या नहीं. फलसफे से बहुत सारे लोग जो है वो खौफजदा इसलिए होते हैं कि वो समझते हैं कि ये फलसफा समझना ना कोई बहुत हाई इंटेलेक्ट बंदा जो है उसका काम है,
اور وہ خود ہی یہ فیصلہ کر جاتے ہیں بغیر کسی کتاب کو پڑھے, ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار میں کوئی فلسفے کی کتاب نہیں پڑھوں گا. تو آپ سے زیادہ آسان الفاظ میں فلسفے کی کتابوں کو کسی نے بیان نہیں کیا. تھینک یو. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ واضح کریں کہ یہ فلسفہ در حقیقت ہے کیا, اور یہ فلسفے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی, جبکہ اس کا آلٹرنیٹو بہت ساری چیزیں موجود ہیں, تو پھر اتنی مشکل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, فلسفی ریلیجن اینڈ ڈیتھ. اوکے. دیکھیں فلسفہ یا فلسفی کو ورڈ کو اگر آپ بریک کریں تو یہ 2 ورڈز ہیں, فلو اور صوفیہ. فلو مینز لو اینڈ صوفیہ مینز وزڈم. سو لو اور وزڈم از فلسفی. سمپل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, مطلب اس کی الیبوریشن یہ ہے کہ آپ مطلب اردو میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو حکمت. اچھا. تو اگر آپ کو حکمت سے پیار ہے تو آپ فلسفی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ چیزوں کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں, ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ فلسفہ پڑھ سکتے ہیں. لاجک اور فلسفی کانفلکٹ کرتے ہیں؟ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے. دیکھیں لاجک از اے پارٹ آف فلسفی, right? It is one of the branches of philosophy you can consider. However, دیکھیں لاجک میں what do you study کہ 1 + 1 مل کے 2 بنیں گے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ یاسر جو ہیں وہ every man wears a black shirt, right? تو یاسر wears black shirt, تو میں کہوں گا یاسر is a man. اوکے. رائٹ. سو اس طرح کی پرمیٹیشنز اینڈ کمبینیشنز ہوتی ہیں. فلسفہ آپ کو کسی بھی چیز کی, کسی بھی ایشو کی, اسپیشلی اس کائنات کی ڈیپتھ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اب فلسفے میں سوال کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ؟ یہ فلسفے کا ایک بڑا فیوریٹ سوال ہے. ہاں جی. ایک اور فلسفے کا فیوریٹ سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس فری ول ہے یا ہم لوگ ڈٹرمنڈ ہیں, ہم لوگ طے ہو چکے ہیں. اس کو کہتے ہیں فری ول ڈبیٹ ورسز ڈٹرمنزم. صحیح. اسی طرح فلسفے کے اور بے تحاشا سوال ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس, زمان و مکان کا کیا کانسیپٹ ہے. سو فلسفہ ہمیں کائنات کی گہرائی میں جاننے کا موقع دیتا ہے. اور یہ فلسفہ آیا کیسے؟ اگر آپ ارلیسٹ روٹس میں جائیں, اینشینٹ گریس میں دیکھیں, انسان نے ریئلائز کیا کہ ہم لوگ, یہ جو ہماری زندگی ہے نا, یہ ہم قید ہیں, اور اس قید کا جو آخری ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ موت. سو انسان ایک فائنائٹ بینگ ہے, ایک لمیٹڈ ہستی ہے. اب اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہمارے پاس اگر 30-40 سال, 60-70 سال, اس زمانے میں تو 30-35 سال ایوریج ایج تھی. آج ہیومن بینگس کین ٹچ اپ ٹو 80, 85, 90. تو 35-40 سال کی جو ہماری زندگی ہے, اور جس کو ایونچولی ڈیتھ میں ہم نے کنورٹ کر دینا ہے, ہم لوگ مر جانا ہے, تو اس لمیٹڈ ٹائم جو ہمارا دنیا میں ہے, اس کو میننگ فل کیسے بنانا ہے, اس کے اندر ہم نے معنی کیسے تلاش کرنا ہے. ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس کا کوئی پرپز ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی آبجیکٹو ہے یا نہیں, یا پھر بے معنی زندگی ہے. جیسے سوکریٹیز نے کہا تھا نا کہ an unexamined life is not worth living. کتنی خوبصورت بات ہے, فلسفے کا یہ حصہ ہے نا کہ وہ زندگی جس کو آپ نے ایگزامن نہیں کیا, وہ زندگی جس میں آپ نے کانٹمپلیٹ نہیں کیا, سوچا نہیں چیزوں کے بارے میں, نئے اپنے ذہن کو نئی نئی چیزوں میں ڈالا نہیں, نئے کانسیپٹس کو کھنگالا نہیں, تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ہم لوگ ایک آئیڈیالوجی میں بند کے رہ جاتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر میں اس پوڈ کاسٹ میں ایک لال چشمہ لگا کر بیٹھ جاؤں, ہاں جی, تو مجھے ہر چیز لال نظر آئے گی. کیا اس روم میں ہر چیز لال ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. سو آئی ول مس دا ریالٹی, آئی ول مس دا ریالٹی. سو واٹ فلسفی ڈز از اٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ دا ڈیپتھس اینڈ دا لیئرز آف دس ورلڈ. جیسے سوکریٹیز کا میتھڈ تھا نا, ہم کہتے ہیں سوکریٹک میتھڈ, اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اسی وجہ سے تو اس کو سزائے موت دے دی تھی. ہاں جی, کہ وہ کسی بھی ایکسپرٹ کو پکڑ لیتا تھا. اچھا, کہ یار تو ایکسپرٹ ہے سمجھ سیلز کا, میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں, اس زمانے میں سیلز نہیں تھی, زندگی کا یا میوزک کا یا کسی بھی چیز کا.
چلے سیلف ہیلپ لے لیں. سیلف ہیلپ کا, اور وہ اس سے سوال کرتا تھا, صرف سوال کرتا تھا. اچھا سوکریٹیز کی گریٹنس کیا تھی؟ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے. That's why he said this. He wanted people to question. میلا کچیلا تھا, بدبو آتی تھی اس سے. He used to stink. کہتے ہیں نا شیکسپیئر stink like Shakespeare. Shakespeare used to stink and Socrates used to stink as well. میلا کچیلا سا ایک شخص ہے, ایتھنس کی گلیوں میں لوگوں کو روک کے صرف سوال کرتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اور سوال کیا کرتا ہے؟ زندگی کے بارے میں, کہ یار کبھی تم نے سوچا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے, کوئی پرپز ہے, کوئی میننگ ہے؟ اور اس نے نتیجہ یہ نکالا یاسر کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں ایک یونی ڈائمینشنل, ایک یک طرفہ زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں. لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ پیدا کیوں ہوئے ہیں. کیا یہ ایک پرپز لیس, میننگ لیس, آبجیکٹو لیس, ایمبیشن لیس زندگی ہے, یا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ سو وہ سوالات کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ یار کچھ سوال تو کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی میں سوالات کی پرورش بہت امپورٹنٹ ہے. نرچرنگ کوشچنز از ویری ویری امپورٹنٹ. سو ہم لوگ جوابات کی تلاش میں رہتے ہیں, جواب کی تلاش کریں, لیکن سوالات کی پرورش ضرور کریں. اس کے بغیر آپ کبھی بھی اپنی پرسنالٹی کے اندر, شخصیت کے اندر ڈیپتھ نہیں ڈال پائیں گے. سوسائٹی میں بہت مشکل ہے یہ چیز کہ آپ جب ایک سوال کریں تو اس سوال کو آپ سمجھا بھی پائیں. بعض اوقات آپ کے سوال سے لوگ آپ کا انٹینٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہم ایک ججمنٹل سوسائٹی میں رہتے ہیں. جی اچھا, بینگ مسلم ہمارے بہت سارے سوالات بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے, اس سے شاید آپ کا ایمان کمزور ہو جائے. میری ذاتی جو آبزرویشن ہے, جو میں نے چیز اس میں سے آبزرو کی, مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ وہ سوال کریں, اس جواب سے آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور آپ اپنے عقیدے پہ مزید سالڈ ہو جائیں. اچھا, تو وجہ کیا ہے کہ آج جو نوجوان ہے خاص طور پہ اس سوال کرتے ہوئے گھبراتا ہے. اگر ہم آگے جا کے ذکر کریں گے نیشے کا, تو اس کی بک کا ایک سینٹینس جو ہے وہ اگر آپ بول دیں کہیں بیٹھ کے اور کسی کو پتہ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے فوراً سے 10 لوگ آپ کے ارد گرد آ جائیں گے کہ یہ آپ نے کیا بول دیا, بٹ اس کی کانٹیکسٹ ہی کچھ اور ہے, وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اوریجن کیا ہے اس خوف کا؟ گھبراتے ہیں لوگ سوال کرتے ہوئے, اور کسی محفل میں دیکھیں ہم لوگ صرف آپ کے اس سوال کے اوپر نا اگلے 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو بھی بات کی نا میں اس کو توڑتا جا رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, صرف اس سوال کے اوپر ہم لوگ اگلے 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ, آپ نے کہا کہ عقیدے کو شاید پختہ کر دے. اب سوال یہ ہے عقیدے کو پختہ کرنا کیوں ہے؟ وائی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ڈسٹریکشن سے بچنے کے انسان کیوں بچنا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹریکٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک ڈائمینشن میں اگر جا رہے ہیں. اچھا, یہ سننے والوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا, آپ اس سے اعتراض کر سکتے ہیں, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اور مجھے حق ہے کہ میں جی بالکل, مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک پاتھ میں ڈیفائن کر لوں, اس پہ کلیئر ہو جاؤں, تو بس اس کو میں فالو کر رہا ہوں, تو مجھے مزید ضرورت نہ شاید محسوس ہو, مجھے کوئی ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. اگر میں ڈسٹریکٹ ہی ہوتا رہا ہوں تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچوں گا, یہ مجھے لگتا ہے. اچھا یاسر, میرا سوچ اس سے بالکل مختلف ہے, بالکل مختلف. آئی ایگری, آپ بتائیں. نہیں دیکھیں, اچھا ایک اور بات دیکھیں, ہر چیز کو نا ہمیں, آپ نے کہا آئی اگری, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو اگری. وائی؟ اچھا, سب نے ایک جیسا نہیں سوچنا ہوتا. پاکستانیوں کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ دوستوں سب نے ایک جیسا نہیں سوچنا ہوتا. اگر شاہ رخ ایک طریقے سے سوچتا ہے تو یاسر کین ڈس اگری. ایک معاشرہ, آپ نے نیچا کی بات کی نا, میں آپ کو اگری اس پہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں اس سے مختلف سوچ رہا ہوں, تو میں نے کہا میں اگری کرتا ہوں کہ آپ مختلف سوچ. اچھی بات ہے آپ نے یہ بات کر دی کہ مختلف. دیکھیں معاشرے میں جب تک مختلف سوچ نہیں ہوگی معاشرہ گرو ہی نہیں کرے گا. معاشرے میں اگر نیچا نے یہ کہتا نا کہ if there is uniformity in a community, in a society, وہ بدبودار اسٹیگننٹ سوسائٹی ہے, وہ اسٹیل سوسائٹی ہے, وہ جہیم میں جمی ہوئی سوسائٹی ہے, کیونکہ سب لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں, سب لوگ ایک جیسا پہنتے ہیں,
सब लोग एक जैसी बात करते हैं, तो नॉवेल्टी कहां से आएगी? अगर सब लोग एक जैसा सोचते तो कोपर्निकस चर्च के प्रेशर में आके कभी ये कहता, प्रेशर में ना आके कि यार चर्च कहता है कि जो सन है दैट्स द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सॉरी अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। लेकिन कोपर्निकस ने कहा अपना हीलियोसेंट्रिक मॉडल देके कि दोस्तों जमीन के इर्द गिर्द सूरज नहीं घूमता, सूरज के इर्द गिर्द जमीन और प्लैनेट्स घूमते हैं। चर्च ने प्रोसिक्यूट कर दिया उसे, लेकिन सोच पे डटा रहा। आज चर्च को कोई नहीं जानता, उन पादरियों को, लेकिन कोपर्निकस को आज भी पढ़ाया जाता है। आगे चलें, गैलीलियो, गैलीलियो ने भी यही सोचा, चर्च ने उसको नजरबंद कर दिया, और आज से मेरे ख्याल में 1982 या 83 में पोप ने खुद माफी मांगी गैलीलियो से। जब वो मून्स दिखाता था, लोग उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे कि इसने अपने टेलीस्कोप के ऊपर मून्स बनाए हुए, वो दिखाता है, ये झूठा है। बट ही डेयर्ड टू डिसएग्री, राइट? सो यू विल, आगे चलें, फर्डिनेंड मैगेलन, वो शख्स जिसने पहली दफा अर्थ का चक्कर लगाया। मैगेलन ने क्या कहा, क्या खूबसूरत बात है, मतलब गूस बम्प्स। मैगेलन कहता है कि आई हैव सीन द मून, मैंने चांद देखा है, और उस चांद के ऊपर मैंने अर्थ का साया देखा है जो कर्व्ड है। दोबारा बताता हूं, मैंने, आई हैव सीन द मून एंड आई हैव सीन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ऑन द मून। वो जो शैडो है वो कर्व्ड है, लिहाजा, और चर्च मुझे कहता है कि अर्थ फ्लैट है, लिहाजा मुझे चर्च से ज्यादा वो जो चांद के ऊपर शैडो है, वो जो साया है, उसके ऊपर ज्यादा एतबार है, ज्यादा बिलीफ है। एंड लुक व्हाट ही डिड, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ गया। आज फर्डिनेंड मैगेलन हर कोर्स बुक का हिस्सा है। सो यासिर, किसी भी सोसाइटी ने अगर आगे ग्रो करना है ना, तो सवाल दर सवाल दर सवाल, और सवाल आपने इसलिए नहीं करना कि आपके अकीदे पुख्ता हो जाएं, सवाल आपने इसलिए करना है कि आप ट्रूथ, सच्चाई, रियलिटी तक पहुंच सकें। आपको लगता है कि मजहब और साइंस कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? देखें यासिर, साइंस अपनी परसूट के अंदर, अपनी स्ट्रगल के अंदर सेकुलर है, और मजहब बिलीव करता है एक डिवाइन डेटी पे, एक ऐसे खुदा पे जिसको हम अल्लाह कहते हैं, हिंदूज ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं, यहूदी यावे कहते हैं, एंड ऑल द एसोसिएशंस विद दैट गॉड। तो जब हम मजहब को, रिलीजन को साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्हाई डू वी नीड टू ज्वाइन? साइंस कभी भी मजहब के साथ मिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया साइंस बात करती है एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। और एक और खूबसूरती साइंस की ये है कि साइंस को जब कोई गलत साबित करता है ना, अब मैं समझें, मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूं। मैं एक एग्जाम में फेल हुआ, मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया, मेरे 100 में से 20 नंबर आए, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? डाउन, रो रहा हूँगा, परेशान होऊंगा। लेकिन साइंस जब फेल होती है, साइंस कैसे फेल होती है? हीरो कॉलर खड़े हैं साइंस के, बिकॉज साइंस बिलीव्स इन फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। वो अपने आप को डिसप्रूव करके इट फील्स प्राउड। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू disapprove or disprove a theory, it helps you move ahead, and then you further disapprove, it helps you move ahead, like the way Einstein proved Newton wrong. आइंस्टाइन अगर ना होता तो आज भी हम लोग न्यूटन की जो एब्सोल्यूट फिजिक्स है उसको फॉलो कर रहे होते, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही ना होता, लेकिन साइंस ने उसको अप्रिशिएट किया। तो मजहब लोग फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन उस मजहब के अंदर रोशन नजरिया होना चाहिए, एनलाइटनमेंट होनी चाहिए, प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए, मॉडर्न थिंकिंग होनी चाहिए। कोई भी मजहब इससे नहीं रोकता, ना हिंदुइज्म रोकता है, ना इस्लाम रोकता है, ना बुद्धिज्म। तो वो तो कहते हैं मजहब नहीं होता, एक फलसफा है, और प्रैक्टिकल फलसफा है जिंदगी गुजारने का। कोई मजहब आपको जुस्तजू करने से, नॉलेज की परसूट से नहीं रोकता। मसला तब होता है जब हम लोग मजहब को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं साइंस के साथ। इट कैन नेवर ज्वाइन।
مذہب کی جو سبجیکٹ ہے دیٹس میٹافزیکل. میٹا مینس بیونڈ. سو مذہب بینگ میٹافزیکل از بیونڈ فزکس. آپ اس بات کا کیا پروف دیں گے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے؟ کوئی میتھمیٹیکل اکویژن ہے؟ دیر از نو میتھمیٹیکل اکویژن. سو لیٹ فلاسفی ڈیل ود اٹ, لیٹ ریلیجیس اسٹڈیز ڈیل ود اٹ. سائنس جو اپنا کام ہے وہ سائنس کو کرنے دیں. مذہب کا جو اپنا کام ہے مورالٹی دینا, مذہب اپنی مورالٹی دے, اور لوگ دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دا پرابلم کمز وین وی ٹرائی ٹو کنورس دی ٹو. دس کین نیور ہیپن. اچھا, ایک سوال جو مجھے شاید بہت شروع میں کر لینا چاہیے تھا. آپ کو سننے کے بعد آپ کے چینل پہ آپ کے ویورز کے آپ سے میں نے ڈسکلیمر دیا ہے کہ یہ سوال شاید مجھے شروع میں کر لینا چاہیے. جی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ جاننا کہ شاہ رخ کا کیا بلیو ہے. آپ نے شاید اس سے پہلے پتہ نہیں یہ کوشچن فیس کیا یا نہیں کیا, لیکن یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی بلیوز ریلیجن کو لے کے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا تھوڑا سا لمبا آنسر ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں, اور یہ آڈینس کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ پہلے بات آڈینس کو, بیفور آئی اسٹارٹ, میری بات کو پورا سننا ہے, غور سے سننا ہے, اس کو ایبزارب کرنا ہے, اور اگر بات نہیں سمجھ آ رہی تو میرے سے نفرت نہیں کرنی. جو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اپنی اوپینین بنائیں. سو پہلا ڈسکلیمر میری طرف سے یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح, سمجھ بوجھ والے لوگوں کی طرح بات کو پورا سمجھا کریں ہمیشہ, کہ کسی بھی بات کی نیو فاؤنڈیشن کیا ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ میرے کیا بلیفز ہیں. پہلا سوال, اب میں نے آپ کو بتایا نا, آئی آلویز گو ٹو دا فرسٹ پرنسپلس, کہ لوگ یہ جاننا کیوں چاہتے ہیں کہ شاہ رخ کا کیا عقیدہ ہے. پہلا سوال تو یہ ہے. میں نے اس سے پہلے واضح کیا کہ ہم ایک ججمنٹل سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم بڑے کیوریس ہیں. ہاں, لیکن کیوریس, اچھا میرا اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے. کیوریس ہیں لیکن کسی اور سینس میں. انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا, وہ اپنی انرجی ہمیشہ کنزرو کرنا چاہتا ہے. صحیح. ہمیشہ انرجی بچانا چاہتا ہے, اسی لیے ہمارا ذہن ہیبٹس بناتا ہے. دیٹس وائی وی میک ہیبٹس. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سوچ میں تھے, کسی اپنی پرانی گرل فرینڈ کے بارے میں سوچتے سوچتے آپ کو پتہ ہی نہیں لگا گھر آ گیا. یو ٹوک آل دا رائٹ ٹرنز اینڈ یو ریچ یور ہوم. وائی؟ بیکاز گھر تک پہنچنا آپ کی ایک ہیبٹ بن چکا ہے. آپ کا ذہن ہمیشہ اپنی انرجی کو کنزرو کر رہا ہوتا ہے, ہیبٹس بنا رہا ہوتا ہے, اسٹیریو ٹائپس بنا رہا ہوتا ہے. جب ہم جاننا چاہتے ہیں نا, لوگ میرے سے پوچھتے ہیں, شاہ رخ آپ پنجابی ہیں, سندھی ہیں, راجپوت ہیں, آپ کی ذات کیا ہے؟ میری کوئی نہ ذات ہے اور نہ میں کسی بھی اس طرح کے ڈویژن پر بلیو کرتا ہوں. میں لیبل نہیں کرنا چاہتا. ایک تھاٹ ہے فلسفی کے اندر جس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشلزم. ایگزسٹینشلزم ہندی میں کہتے ہیں استتواد. ایگزسٹینشلزم یہ کہتا ہے, آئی ہوپ آپ کی آڈینس will be able to understand what I am saying, because اسی لیے میں نے کہا تھا اس کا جواب بہت لمبا ہوگا, ایک تمہید باندھنی پڑے گی, پھر اس کا جواب آئے گا. آپ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے کوشچن کو پہلے ہولڈ کر لیا. جی میں نے کہا نا کہ میں شروع میں نے ہولڈ کر لیا تھا, لیکن مڈل آف دا کنورسیشن مجھے لگا کہ اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. سو میں ایک فلسفہ ہے ایگزسٹینشلزم کا. ایگزسٹینشلزم خیر اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں. ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہے یوہان پال سارٹرا کی, کہ ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس. یعنی کہ آپ کی جو ایسنس ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کی ایگزسٹنس, آپ کا وجود اس سے پہلے ہے. مثلا میں کہوں کہ آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے وہ چیئر بنانی ہے. میں کارپینٹر ہوں اور مجھے وہ چیئر بنانی ہے, تو پہلے میرے دماغ کے اندر جیسے ہی میں چیئر بنانا شروع کروں گا, پہلے میرے ذہن کے اندر بنے گی وہ چیئر, پھر میں اس کو بنا پاؤں گا. تھوڑا سا فلسافیکل آئیڈیا ہے کہ بھئی اس کے 4 پیر ہوں گے, اس کے اوپر ایک بیٹھنے کی جگہ ہوگی, پیچھے ایک چبوترا ہوگا جس پہ لوگ ٹیک لگا لیں گے. تو پہلے وہ چیئر میرے ذہن میں بنے گی, پھر میں اس کو بناؤں گا. مطلب ہمارے ذہن نے تخلیق اسے پہلے دے دیا, اس کا ایسنس پہلے بنا لیا, صحیح, اور چیئر کو بعد میں بنایا. سو ایسنس کمز فرسٹ and existence comes next. ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے کیس میں یہ صحیح نہیں ہے.
آپ کی ایگزسٹنس پہلے ہے, اس کے بعد آپ کا ایسنس ہے. اب اس کی امپلیکیشنز بہت ہیوج ہیں, بہت بڑی ہیں, کولوسل ہیں. اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں یاسر کہ اس دنیا میں شاہ رخ, یاسر یا طیب, پہلے یاسر ہیں, پہلے شاہ رخ ہیں اور پہلے طیب ہیں. نہ ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کی کوئی نیشنلٹی ہے, نہ ان کی کوئی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں. یہ ڈیسائیڈ کریں گے. یاسر ول ڈیسائیڈ, شاہ رخ ول ڈیسائیڈ کہ میرا ایسنس کیا ہوگا. میں سفید شرٹ پہنوں گا یا پنک شرٹ پہنوں گا, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. میں جھوپڑی میں رہوں گا یا میں لوگوں کی جیب کاٹ کے کوٹھیاں بناؤں گا, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. میری مورالٹی کیا ہوگی, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. سو مائی ایگزسٹنس کمز فرسٹ, اور میں اس ایگزسٹنس سے اپنا ایسنس کیا بناتا ہوں, یہ میرے اوپر ہے. اور اس کا کوئی سورس نہیں ہے. سورس ان دا سینس میرا سوچ, ہاں, میری عقل, میری سوچ. سو سب سے پہلے میں ایک ایسا انڈیویجول ہوں جو آزاد ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسا انڈیویجول ہوں جو آزاد ہے اپنی سوچ کے اندر. میں اپنی سوچ کو قید نہیں کرتا. آئی ڈونٹ کیج مائی تھاٹ. دیٹس وائی آئی ریڈ, اور میں بے تحاشا الگ الگ جانرا, الگ الگ ہورائزنس کو ایکسپلور کرتا ہوں. سو پہلی چیز, آپ کے سوال کا پہلا ہمارا سٹیج یہاں پہ پہنچا کہ شاہ رخ ایک ایسا شخص ہے جس کی ایگزسٹنس پہلے, وجود پہلے, اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اس کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہو گیا. اب چلتے ہیں آگے. اب دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بلیف کیا ہے. واٹ ڈو یو بلیو ان. اب یہ بلیف بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بلیف کیا ہے, فیتھ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, عقیدہ کیا ہے. ان کے اوپر ہم ایک کے اوپر, یاسر اگین دیز آر 3 hour لانگ پوڈ کاسٹ آن ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ. تو میرے لیے بتانا اس کو, میں بہت شارٹ کر کے سب چیزیں بتا رہا ہوں, سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. ہمارا ملک پاکستان میں 96% مسلمان ہیں. تو پہلے جو آڈینس ابھی تک پریشان ہو چکی ہے, تل ملاہٹ کا شکار ہے, پہلے میں آپ کو ایک کمفرٹ دے دیتا ہوں, اس کے بعد تاکہ سکون آ جائے گا, پانی پی لیں گے یہ لوگ. پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم اے پراؤڈ مسلم. سو ناؤ یو کین ہیو واٹر. ٹھیک ہے, اچھا. اب مسلمان اور اسلام کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں, کہ واٹ از اے مسلم اینڈ واٹ از اسلام. کیا اسلام ارکانوں کا نام ہے, مذہبی ریچولز کا نام ہے, عقیدہ پرستی کا نام ہے, یا کسی بڑی سوچ کا نام ہے. میں جو مسلمان ہوں, میرا یہ بلیف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظریے کے ذریعے بکری چرانے والے عربی بدوؤں کو ماسٹر آف دا ورلڈ بنایا, سسینینز اور رومنز کے خلاف کھڑا کیا, وہ بڑی سوچ سے کیا. یہ ہمارا دوسرا پڑاؤ ہے کہ شاہ رخ ایک بڑی سوچ کا مسلمان ہے. انفارچونیٹلی مسلمان اور اسپیشلی ہمارے ملک کے مسلمانوں کا امیج اتنا ڈیٹیریوریٹ ہو چکا ہے, اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جب وین آئی سے, تو لوگ مجھے ایک پرٹیکولر اسٹیریو ٹائپ کے اندر قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ, جیسے میری انڈین آڈینس 20% میرا ٹریفک انڈیا سے آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ کامنٹ انڈیا سے آتے ہیں یاسر, وہ یہ آتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ آپ جیسے لوگ پاکستان میں ہیں. سب سے زیادہ کامنٹ کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ پیپل لائک یو ایگزسٹ ان پاکستان, جن کی سوچ اتنی پروگریسو ہے. وہ تو ہمیں مدرسہ چھاپ کہتے ہیں انڈینس. تو اب تیسرے پڑاؤ پہ میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ میرا مقصد اپنی پرسنالٹی, اپنے نظریے اور اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے یا اپنے کنڈکٹ کے ذریعے ایک ایسی بلند سوچ دینا ہے لوگوں کو, ایک ایسی بلند سوچ دینا ہے جس سے وہ اس زندگی کے اندر اپنے پوٹینشیل کو آپٹیمائز کر سکیں. اب یہ سوچ کہاں سے آئی؟ ایک قرآن حکیم سے, حضور پاک کی لائف سے, اور ویسٹرن فلسفی سے. کیا خوبصورت بلینڈ ہے, کیا خوبصورت امتزاج ہے. قرآن, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ویسٹرن فلسفی. اب میں اس کو انوائنڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئی ایم ٹیکنگ ٹائم, بٹ دس از آئی تھنک یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. بالکل. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے قرآن کا مقصد کیا ہے؟
قرآن کا مقصد تو بڑے واضح ہے کہ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کو گزارنے کا سورس ہے نا ہماری کردار سازی کا کوئی سورس ہو. میں نے آپ سے کہا نا سورس کیا ہے, کسی انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے, اخلاق کیا ہونا چاہیے, کس سچویشن میں اس کو کیسے بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہماری بک میں موجود ہیں. اچھا یہ آپ 20,000 فیٹ پہ ہیں, میں آپ کو 80,000 فیٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, قرآن ایک ٹرائنگل بناتا ہے, خوبصورت ٹرائنگل. میں آپ کو کیونکہ قرآن کی زبان بہت سادہ ہے. صحیح. ٹرائنگل کیا بناتا ہے؟ اس ٹرائنگل کا ایک کونا ہے اللہ, ایک انسان اور ایک کائنات. ان تینوں کا ریلیشن شپ قرآن مجید سمجھاتا ہے. سمپل سی ایکسپلینیشن ہے قرآن حکیم کی, بک آف وزڈم. صحیح. اب آپ نے اس کائنات میں رہنا کیسے ہے؟ فار ایگزامپل سورہ رعد چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 11, کیا خوبصورت آیت ہے کہ خدا تب تک ان لوگوں کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہیں کہ ان کے حالات بدلیں. خدا تب تک ان لوگوں کی سوچ نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہیں. God doesn't change the condition of man until they don't realize, until they don't change what is in themselves. اب آپ نے اس کو کہاں سے کنیکٹ کیا؟ ویسٹرن فلسفی, فریڈرک نیچا سے. نیچا بھی یہی کہتا تھا تھاس پوک زاراتھوستر میں کہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لو. فیس دا چیلنجز آف لائف, بھڑ جاؤ زندگی کی مشکلات سے. کم واٹ میں کھڑا ہوں یہیں کے اوپر, برنگ اٹ آن. تو یہی تو فلسفہ ہے حضور پاک کا اور قرآن کا, اور یہی میں نے ویسٹرن فلسفی سے سیکھا. تو ایک ایسا مسلم جو پروگریسو ہے, جس کی سوچ سیدھی ہے, جو ویسٹرن فلسفی سے گھبراتا نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا لیبل کرتے ہیں, نہ ان کو لبرلزم کا مطلب پتا ہوتا ہے, نہ انہیں سیکولرزم کا مطلب پتا ہوتا ہے. اینڈ دے ٹرائی ٹو لیبل یو. سو فار می, میری ایک کویسٹ ہے یاسر, میری یہ کویسٹ یہ ہے کہ مذہبی توہم پرستی سے, جس کو ریلیجس ڈاگمٹزم کہتے ہیں, اس سے نکال کے لوگوں کو, پاکستانی لوگوں کو اسلام کا ریئل ایسنس بھی بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگر آپ نے نہیں اپنایا تو آپ اس طریقے سے نوز ڈائیو کریں گے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دنیا میں. اینڈ دیٹ از واٹ از ہیپننگ. آئی ول گیو یو اے اسٹیٹسٹیکل پروف ٹو دا آڈینس ایز ویل. 1901 سے نوبیل پرائز ملنا شروع ہوا ہے, 124 سال ہو گئے ہیں, 124 ایئرس. کتنے سینکڑوں پرائزز ملے ہیں, نوبیل پرائز فار کیمسٹری, فار فزکس, فار لٹریچر. سائنسز کو نکال لیں اگر آپ, ان 124 سالوں میں 3 مسلمان سائنسدانوں کو صرف پرائز ملا ہے, جن میں سے ایک ڈاکٹر سلام ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے نان مسلم ہے. سو 2 سائنسدان ان 124 ایئرس. پیچھے چلیں, پچھلے 800-900 سالوں میں کوئی ایک سگنیفیکنٹ مسلمانوں کی, مسلم سائنٹسٹ کی, مسلم اسکالرس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں. وائی؟ بیکاز جب سوچ اجتہادی کی بجائے تقلیدی ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو آج پاکستانی معاشرے کا ہے. دیٹس وائی وہ مجھے کیج کرنا چاہتے ہیں, یار یہ تو نیچا کی بات کرتا ہے, یہ سوکریٹیز کی بات کرتا ہے, یہ اسپینوزا کے گاڈ کی بات کرتا ہے. اللہ توبہ, یہ کیا سکھا رہا ہے پاکستانیوں کو؟ کیونکہ انہوں نے خود نہیں پڑھا نہ قرآن شریف, نہ حضور پاک کی سیرت کو, اور نہ اس فلسفے کو جس نے ویسٹ کو بنا دیا. جو آج ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ یورپ 500 سال 600 سال پہلے لڑ چکا ہے. ریفارمیشن موومنٹ آف مارٹن لوتھر, انلائٹنمنٹ, ریفارمیشن کو کہتے ہیں تحریک اصلاح دین, اینڈ دین دا انلائٹنمنٹ موومنٹ, اور اس سے پہلے رینیسانس. یہ 3 موومنٹس نے یورپ کے ڈھانچے کو بدل دیا. اور خدا اللہ بھی, میں نے آپ کو سورہ رعد کا بتایا کہ اللہ تب تک آپ کے حالات نہیں بدلے گا جب تک تم خود نہیں بدلو گے. انہوں نے خود کو بدلا. آج دیکھیں دنیا کے دے آر دا لیڈرز آف دا ورلڈ, نیو نیم اٹ. ہم لوگ میکڈونلڈ KFC کا بوائے کاٹ کرتے ہیں. بھائی بوائے کاٹ کرنا ہے تو اس موبائل کا کرو جو اسرائیل میں بنا. ڈو سم ریسرچ. موبائل کی ڈیولپمنٹ میں اسرائیل کے R&D سینٹرز کا ایک میجر ہاتھ ہے. بین کرنا ہے تو مائکروسافٹ کو کریں, بین کرنا ہے تو فیس بک کو کریں. KFC کو کیوں بین کر دیا؟ کیونکہ آلٹرنیٹ میں 15,000 اور چیزیں کھانے کو. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں داڑھی بڑھا رہا ہوں. ابے بھائی تو تھوڑی بڑھا رہا ہے, خود بڑھی ہے, تیری ایفرٹ تھوڑی ہے. تو KFC آپ نے اس لیے بین. آئی ایم اگینسٹ دس تھنگ.
एंड आई होप आपकी ऑडियंस इतनी मेच्योर होगी, दे विल अंडरस्टैंड कि लड़ाई करनी है तो बैन करके नहीं करो, लड़ाई करनी है तो भिड़ के करो. और भिड़ना तलवारों से नहीं है, भिड़ना यहां से, अक्ल से, सोच से, मॉडर्न थिंकिंग से, साइंस और टेक्नोलॉजी से, रिसर्च से, फलसफे से. उसके बगैर आप नहीं किसी से जीत सकते. बैन करके आप किसी की इकोनॉमी नहीं बिठा देंगे और ना बैठेगी. दे डोंट नो हाउ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वर्क्स. आप कंपनी का 5-10 % प्रॉफिट कम कर देंगे, उसका सीईओ को चेंज करवा देंगे स्टारबक्स के, एंड दैट्स इट. फाइट करनी है तो मोबाइल जैसे डिवाइस बनाओ, जैसे इब्न अल हैतम ने पिनोल कैमरा बनाया था. अल बेरूनी ने, मैं आ रहा था आज मोटरवे से, पिंड दादन खान में बैठ के अर्थ का सर्कमफ्रेंस नापा था 98% एक्यूरेसी के साथ. जी बिल्कुल. अल ख्वारिज़मी अल जबर से अलजबरा निकाला उसने. इब्न सीना रोट द कैनन ऑफ मेडिसिन. व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक. मेरे पास एक बुक है 100 बुक्स दैट चेंज हिस्ट्री. उसके अंदर इब्न सीना की किताब का नाम है. क्या खूबसूरत बात है. ये सोच रखो, नीचा का फलसफा is aligned to the thought of Quran, which gives the power in the hands of individual, which gives power in your hands. अभी मैं आते हुए मेरे जहन में उसकी एक स्टेटमेंट चल रही थी कि he who climbs upon the highest of mountains laughs at all the tragedies of life, big and small, real or imaginary. वो शख्स जो सबसे ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाता है ना, वो फिर जिंदगी की ट्रेजेडीज के ऊपर हंसता है, क्योंकि सब उसको ट्रिवियल लग रही होती है, मीनिंगलेस लग रही होती है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है. तो मुसलमान को ऐसे ऊंचा सोचना चाहिए, और मैं ये मुसलमान हूं. आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मेरी सोच क्या है. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कंप्रीहेंसिव आंसर उन तमाम लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि शाहरुख कौन है. मैं चाहूँगा कि मैं इसको अलग से क्लिप करके भी पब्लिश कर दूं, ताकि ये एक बड़ा सेपरेट सा सब्जेक्ट है. अच्छा, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन होगा मेरे पॉडकास्ट पे जो ये रिकमेंड कर सके कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए. तो मुझे ना 5 किताबें ऐसी, आपने तो इससे पहले हमने शायद आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा बुक्स का, जैसे आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि मैं आज बहुत सारी बुक्स बताऊंगा, तो अनइंटेंशनली शायद आप अभी तक 12 से 15 किताबें बता चुके हैं. ठीक है, लेकिन अब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं और उसमें आप रिकमेंड करें कि करंट सोसाइटी को हमारी और इस सोच को ये 5 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए. फिर उसको 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल कर लेता हूं. और बुक्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, देखिए मैं अपनी दूसरी किताब भी लिख रहा हूं और उस किताब का पहला चैप्टर है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. सही. हमारे पूरी कौम को ना एक ऑडिट की जरूरत है. गलत नजरिए की डायरेक्शन में हम लोग लाइट की स्पीड से भागते दौड़ते चले जा रहे हैं, एंड वी नीड टू चेंज डायरेक्शन. और उसका नतीजा आपके सामने है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का 146वां नंबर है. 153 मुल्कों का सर्वे रिपोर्ट है, उसमें से 146वां नंबर है पाकिस्तान का. ना जॉब सिक्योरिटी, ना जिंदगी की सिक्योरिटी, ना फूड सिक्योरिटी, ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ना सोशल सिक्योरिटी, नथिंग. नतीजा आपके सामने. IMF डिक्टेट्स कि आटे के ऊपर सब्सिडी देनी है कि नहीं, एंड वी क्लेम कि हम लोग एक आजाद मुल्क है. हर पाकिस्तानी के ऊपर 2,40,000 रुपए का कर्जा है. एक बच्चा जो आज एक दिन का है, और वो बुढ़ा शख्स या बूढ़ा शख्स, बुजुर्ग शख्स जिसकी एज 90 ईयर्स है, 2,40,000 रुपए का. पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स $2.5-3 बिलियन है. इंडियन IT एक्सपोर्ट्स हैव क्रॉस $250 बिलियन. अगर इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क भी है तो मैं 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूं, $25 बिलियन बनती है. इंडिया इज $250 बिलियन. सो दे हैव डन समथिंग राइट. ये वीडियो में मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि इंडिया ने एक्चुअली किया क्या है, उसको फॉलो कर ले. तो इस बुक में जो अब आप दूसरी बुक लेके आ रहे हैं, इसमें कोई ये सोल्यूशन और जी बहुत सोल्यूशन और बहुत मैं सारी चीज डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पीपल विल लव द बुक. हाँ, क्योंकि ये सारे मसाइल तो हम जानते हैं. हमें चाहिए सोल्यूशन. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. देखें, मेरी एक इंटेंशन है कि मैं किसी न किसी लेवल पे पॉलिटिक्स करूं. अच्छा. नॉट मे बी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बट इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पीपल. ओके.
तो you can consider it a sort of manifesto from my side. That book is a manifesto from my side. तो अब आते हैं किताबों के ऊपर. अच्छा, ये बुक्स स्पेसिफिकली टू पाकिस्तानी ऑडियंस है. अगर इफ आई एम टॉकिंग टू पीपल इन इंडिया और यूएस और द ऑडियंस ग्लोबली, माई चॉइस विल बी टोटली डिफरेंट. ये किताबें पाकिस्तान के लिए हैं, ठीक है. अच्छा, मैं अलग अलग जॉनरास की किताबों को रेकमेंड करना चाहूंगा. ओके. सबसे पहले आज का नौजवान, आई थिंक दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ योर पॉडकास्ट. अब जो मैं बोलने वाला हूं, सही. सो ऑडियंस बी ऑल इयर्स. इंसान, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी मेरी अपनी, वो पर्सनल, मैं तो कहता हूं मैं उसको पैटेंट करवा लूंगा. अच्छा. मेरी ना एक सक्सेस इक्वेशन है. अच्छा. जो मैंने खुद बनाई है अपनी जिंदगी में, वो मैं होपफुली अपनी तीसरी किताब में ना उसको इलैबोरेट करूंगा. मैं वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन किताब की शक्ल में मैं उसको इलैबोरेट करूंगा. उस सक्सेस इक्वेशन का पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसको हम आखिरी समझ लेते हैं कि नोट आ गए, पैसे आ गए तो बस जिंदगी सेट है. हालांकि वो आपकी कामयाबी की सिर्फ पहली सीढ़ी है. सही. तो क्योंकि आज का नौजवान, मैं भी जिंदगी में जब तक मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी नहीं मिली, मैं इतना वाजे नहीं सोच सकता था. हाँ जी, क्योंकि वो फिक्रे मुआश कुछ और सोचने हाँ, वो कहते हैं ना कि बाबा फरीद का शेर है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीद टुक. टुक मीन्स रोटी. 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीद टुक. 6वां ही ना लब्बे ते 5 ही जांदे मुख. बिल्कुल. सो पहले मैं चाहता हूं कि हमारा नौजवान जो है ना वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए. सही. एंड रिमेंबर यासिर एंड द ऑडियंस, कोठियां, प्लॉट ते गड्डी, ये आपकी जिंदगी की पहली सीढ़ी है. दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. दिस इज अ मीन्स टू एन एंड. दिस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. डेस्टिनेशन इसको समझ. लोग समझते हैं कि ये आई को जिए. ये सब कुछ नहीं है, इधर आपकी बेसलाइन लेयर है. ठीक है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको अपना स्टार्टअप करना बहुत जरूरी है. अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुलाजमत करके अमीर नहीं हो सकते. ज्यादातर लोग मुलाजमत करके ही अमीर होते हैं. ये भी एक मिथ मैं आज बस्ट कर देता हूं. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मुलाजमत करके ही दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर होते हैं. जो आप सुपर 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 रिच होते हैं ना, दे आर हार्डली नॉट इवन 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन. हाउएवर, वो लोग जो बिजनेस को, धंधे को समझना चाहते हैं, मैं 5 से ज्यादा किताबें रेकमेंड कर दूंगा. हाँ जी. इस जॉनरा में मैं 2 बुक्स ऐसी हैं विच आई वुड लव टू रेकमेंड. एक वो जो लोग स्टार्टअप सीखना चाहते हैं, इससे बड़ी किताब आज तक स्टार्टअप की दुनिया में लिखी ही नहीं गई, और इस बुक का नाम है यासिर 0 to 1 बाय पीटर थियल. 0 to 1. पीटर थियल एक वन ऑफ द इनिशियल अर्ली इन्वेस्टर था फेसबुक है, एंड वन ऑफ द ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स इन यूएस. उसने ये बुक लिखी थी 0 to 1. 0 to 1 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का स्टार्टअप बनाना है तो हमेशा आपको वो प्रोडक्ट बनानी है जो 1 से n नहीं 0 से 1 जाए. अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि आपको याद है वो टाइपराइटर होता था. जी बिल्कुल. हम लोग नोटरी वाले के पास जाते थे टाइप करवाने. टाइप करते थे. इन कम्स बिल गेट्स विद हिज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मेक्स द टाइपराइटर ऑब्सोलीट. आज कोई टाइपराइटर यूज करता है? कोई करता है तो हंसते हैं लोग. हाँ जी, हंसेंगे. हाँ, शायद अब तो नजर भी नहीं आता. नजर तो टाइपराइटर को ऑब्सोलीट कर दिया वर्ड प्रोसेसर ने. इसको कहते हैं गोइंग फ्रॉम 0 to 1. सही. चाइना क्या करता है? चाइना 1 से n जाता है. मुझे आईफोन दिखा दो, मैं इसकी 15,000 कॉपीज बना दूंगा. लेकिन चाहिए उसको, आप एप्पल का पैक खोलते हैं ना तो उस पर लिखा हुआ आता है मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल, नहीं होता डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. व्हाट डज दैट मीन? Apple doesn't care who makes the bloody iPhone. Design, the IP, the intellectual property belongs to Apple. और दुनिया में राज वो करता है. तवाफ हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना जो टेक्नोलॉजी ओन करता है. वंडरफुल. तो 0 to 1 अगर आपने पढ़ ली तो आप यू विल बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. सही. राइट. ये पहली होगी. दूसरी किताब है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस की. गोल्ड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ कंपनीज गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट. उस किताब की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये, जिम कॉलिंस ने 20-25 लोगों की टीम रखी रिसर्च करने के लिए इस किताब के ऊपर. रिसर्च सीखनी है ना किसी शख्स ने तो जिम कॉलिंस से सीखे भाई.
اچھا کیا ہی کامیاب, کیا ہی مائنڈ بلوئنگ ریسرچ ہے. اس میں ایک اور کانسیپٹ ہے لیول 5 لیڈرشپ کا. آئی تھنک دیز آر سم آف سب چیزیں میں نہیں بتاؤں گا, کچھ چیزیں خود بھی لوگ آڈینس. سو دو بکس میں نے ریکمینڈ کر دی, 0 to 1 اینڈ گڈ ٹو گریٹ. یہ بزنس کی فیلڈ میں. صحیح. اب چلتے ہیں ہماری آڈینس کی فیوریٹ سیلف ہیلپ. واہ, ٹھیک ہے جی. اچھا یاد رکھیں یاسر, لٹریچر نا میں 2 طریقے سے کلاسیفائی کرتا ہوں لٹریچر کو. ایک ہوتا ہے ایوریج رن آف دا مل لٹریچر. یہ سیلف ہیلپ کی کتابیں نا رن آف دا مل ہوتی ہیں, میں نے اس میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سپیریئر, جیسے نیچا ہے یا سیمون ڈی بووار ہے یا سارٹرا ہے یا کانٹ ہے یا اشفاق احمد ہیں, دے آر سپیریئر لٹریچر ہے. سیلف ہیلپ کی کتابوں میں ڈو ناٹ سرچ ٹو مچ آف وزڈم. ہوتا ہے, کہتے وہ ہیں, کلیم کرتے ہیں, لیکن نارمل لٹریچر ہے وہ. اس میں سے بھی میں آپ کو بیسٹ بکس بتا دیتا ہوں. ایک تو ہے اٹامک ہیبٹس, جیمز کلیئر کی. جیمز کلیئر کی اٹامک ہیبٹس. اٹامک ہیبٹس ٹاکس اباؤٹ ہاؤ 1% امپروومنٹ ان یور لائف ایوری ڈے کین میک یو ایکسل ان لائف. ایک اور میری فیوریٹ ترین کتابوں میں سے ایک ہے 48 لاز آف پاور بائی رابرٹ گرین. اچھا, اس بک کے بارے میں یہ بتائیں جی کہ یہ بین ڈارک سائیکالوجی کے اوپر. اٹس ناٹ بینڈ, اٹس ناٹ, دس بک از ناٹ بینڈ اینی وے. یہ بک کتاب بین نہیں ہے, بین نہیں ہے, لیکن یہ ڈارک, میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے, میں نے سن رکھا ہے کہ یہ ڈارک سائیکالوجی سکھاتی ہے. اور پھر اگر آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ پریکٹس ڈیفینس میں تو ٹھیک ہے. 48 لاز آف پاور ایک ایسا کمال کا لٹریچر ہے جس کو لوگ ایول سمجھتے ہیں. ہاں جی, اٹس ایول, لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک بک ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل, اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ جس شخص سے آپ نے سیکھا ہو نا, سم ون ہوز یور ماسٹر, اس کے سامنے ہوشیاری نہیں دکھاؤ. ڈو ناٹ شو دیٹ یو نو مور دین یور ماسٹر, بیکاز ہی ول بیکم انکمفرٹیبل, انسیکیور اینڈ ول ہرٹ یو. تمہیں کیا ضرورت ہے 30 مار خان بننے کی اپنے باس کے سامنے؟ جسٹ پلے ود اٹ. اب پریگمیٹک سوچ تو یہی ہوگی نا کہ یار بھائی تو نے کیوں اپنے باس کو ہوشیاریاں دکھانی ہیں. ہوشیاری دیکھیں, بلا ضرورت سچ بولنا بھی جو ہے نا بیکار چیز ہے کہ میں تو سچا ہوں. اور بھائی سچ تب بولو جب ضرورت ہو. ہاں جی, there has to be some sort of conditions attached to truth as well, right? So آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ پوائنٹس, I think 60% of the points are beautiful. بہت ساری چیزیں اس میں بڑی, مطلب بہت سارے لوگ جو اپنی سکسیس کو بیفور ٹائم اناؤنس کر دیتے ہیں پبلک میں, جس کو عام الفاظ میں شوخیاں کہتے ہیں, وہ چام ہی ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے رولس. ہاں, اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اچھا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک میچور ایج میں وہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ پہ اپلائی کر رہا ہے تو آپ فوراً سے سمجھ جائیں کہ بعض اوقات اٹیک کرنا اس لیے بھی سیکھنا ضروری ہے کہ آپ ڈیفینس کر لیں, تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. اچھا جی, یہ سیلف ہیلپ. رابرٹ گرین کی ہی ایک اور کتاب ہے لاز آف ہیومن نیچر. اوکے, آئی تھنک یہ بک بھی اس سے زیادہ اچھی ہے. لاز آف ہیومن نیچر میں اس نے 18 لاز بتائی ہیں انسانوں کی سائیکالوجی کے حوالے سے. Again, one fantastic book. I've reviewed this book on my channel as well. نارسسسٹک لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ایگوئسٹک لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, ان کی کیا پرسنالٹی ہوتی ہے, انسان کی پرسنالٹی کے فیسز کتنے ہوتے ہیں, ایک ایول فیس ہے, ایک the face that you show to the world. So it helps you understand human nature, this book. پتہ نہیں آپ سیکرٹ کو کیوں مس کر رہے ہیں. اچھا, سیکرٹ انتہائی مطلب تھڑے کی. اچھا, I'm sorry I'm saying this. سیکرٹ ایک بہت ہی نہیں, اس کے کانسیپٹ صحیح, آئی بلیو ان دس کانسیپٹ, لیکن وہ کانسیپٹ رونڈا بائن کی لا آف اٹریکشن پہ ہے. لا آف اٹریکشن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب میں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسیپٹ ٹھیک ہے, کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن لکھا صحیح نہیں ہے اس نے. لکھا بھی صحیح, دیکھیں مے بی میں اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوں پڑھ کے کہ مجھے یہ چیزیں شاید اٹریکٹ نہ کرتی ہوں, لیکن میں آڈینس کو نتھنگ ایکسٹراڈنری اباؤٹ دا سیکرٹ. اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے اسٹوئکس نے یہ بات بتا دی ہے, گریک فلسفی نے یہ بات بتا دی ہے, اپنا باقی آپ رائٹرز کو پڑھ لیں, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات یہ ہو چکی ہے. اپنا یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے, نیپولین ہل نہیں,
आई एम फॉरगेटिंग, नेपोलियन समथिंग उसका नाम है, उसकी एक वीडियो है, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट. ऑडियंस शुड ऑल्सो लिसन टू दैट वीडियो, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट. अच्छा, थिंक एंड ग्रो रिच को भी आप पुअर, थिंक एंड पुअर है, अच्छी बुक है लेकिन मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से पुअर है, नेपोलियन हिल की. अच्छा, मैं अब एक चीज आपको ये भी जी पूछना चाह रहा हूँ. अब सुनने वाले बिगनर भी हैं जिन्होंने अभी किताबें नहीं पढ़ी. पढ़े, बिल्कुल पढ़े. तो उन्हें किताबों का मैंने आपको बताया कि चंद माह, चंद साल पहले जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले किताब पढ़ना सीखना भी आना चाहिए. जी. और किताब पढ़ना सीखना भी, वो कहते हैं ना हाउ टू थिंक वाला, हाउ टू रीड अ बुक. ठीक है. तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये कुछ बुनियादी किताबें, आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाते हैं. आपको ये पता लग जाता है कि किताब को कैसे हैबिट डेवलप होती है. थिंक एंड ग्रो रिच बहुत, रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी है. रिच डैड, अच्छा, रिच डैड पुअर डैड से मेरा ये इख्तलाफ है, मुझे लगता है कि वो ओल्ड स्कूल है. रिच डैड और पुअर डैड वो किताब है जो अगर पाकिस्तानी पढ़ ले तो पूरा मुल्क बदल सकता है. उसके 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ. 2 पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जिसमें इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ पीपल. एक तो ये कि जब भी आप किसी महंगी चीज को देखें तो लोग कहते नहीं यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. सही, बहुत महंगा यार, आई कैन नॉट अफोर्ड इट. रॉन्ग स्टेटमेंट. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट अफोर्ड इट, यू शुड से हाउ कैन आई अफोर्ड इट. मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं. दोनों साइकोलॉजीज में, दोनों नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है. वो शख्स जो स्ट्राइव करके, स्ट्रगल करके उस चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, उसका जिंदगी का तालमेल ही अलग होता है, उसकी एक्टिविटी अलग होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है, बजाय उसके जो कहते नहीं यार ये अपने, वो कहते हैं ना कि जितनी चादर देखो उतना पाओ. बेकार बात है ये. अबे भाई, तो जिंदगी में करने क्या आए हो? उस चादर को ही तो लंबा करना है. ओ भाई, उस चादर को ही तो ऑप्टिमाइज करना है. दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली प्रमोट ऑप्टिमाइजिंग वन्स टैलेंट इन योर लाइफ. विदाउट दिस लाइफ इज मीनिंगलेस. दूसरा कॉन्सेप्ट, रिच डैड और पुअर डैड का. अगेन अब आपने किताबों पे शुरू कर दिया, आपको नाउ यू कैन नॉट स्टॉप मी. नहीं, हम इसको अलग पॉडकास्ट कर लेंगे सर, ये एपिसोड ही लगेगा. वी कैन डू अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस. इसी में से ये वाला जो पार्ट है ये हम अलग से पब्लिश करेंगे. अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी ये कहता है, पाकिस्तानी हिल जाएंगे ये बात सुन के, क्योंकि हमारा शौक है ना प्लाट ते कोठी. हमारी जिंदगी इसलिए हम लोग जीते हैं कि प्लाट ते कोठी. आई कैन अफोर्ड बाइंग अ हाउस बट आई स्टिल लिव इन अ रेंटेड हाउस बाय चॉइस. पहली बात ये, जितने मेरे पास, मतलब अगर मैं जो प्लॉट लेना है ना, मैं न्यूयॉर्क में इतने प्राइस में प्लॉट ले सकता हूं जितनी पाकिस्तान में ओवर प्राइस प्रॉपर्टी है. इट्स रिडिकुलस टू बाय प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान. इट्स रिडिकुलसली ओवर प्राइस्ड. और हम लोग घर क्यों लेते हैं? उसमें रहने के लिए. और हम क्या कहते हैं, वो घर हमारा एसेट बन गया. नॉनसेंस. कियोसाकी ये कहता है कि हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है वो आपका एसेट हो ही नहीं सकती. ठीक है. अगर आपने 5 करोड़ 4 करोड़ का घर लिया और आप उसमें रहने लग गए तो वो आपका एसेट नहीं है. एसेट वो आपका तब बनेगा जब वो आपकी जेब में पैसे डालेगा. हाँ, ये तो वेयर एंड टेयर के ऊपर आपके एक्सपेंस है ना. नहीं, वो तो है, वो कहता है लायबिलिटी है. ये लायबिलिटी है. आप उस घर को रेंट पे डालें और उससे पैसे कमाएं और उसको फर्दर इन्वेस्ट करें, तब वो आपका एसेट है. अच्छा, ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड जी, ये बहुत ज़बरदस्त किताब है. मेरे इससे चंद इख्तलाफात ज़रूर हैं. हाँ. मैंने आपको शुरू में कहा ये ओल्ड स्कूल है. हाँ. उसकी वजह ये है कि अब के जो पैरामीटर्स हैं, इसको अगर तो कोई, जैसे आपकी बुक्स की हैबिट है, आपका बुक पढ़ने का अंदाज और नज़रिया मुख्तलिफ है. मैं किताब को और तरीके से पढ़ता हूँ जी. आप गलत हैं या ठीक है, मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, ये बात नहीं है. तो मुझे लगता है कि आज के दौर में ना उन नज़रियात को फिट करना कॉमन मैन के लिए मुश्किल है. इसलिए अगर आपका इंटेलेक्ट इजाज़त दे आपको तो आप ये बुक पढ़ें, अदरवाइज थोड़ा इंतजार करके पढ़ लें, बाद में पढ़ लें. अच्छा, सेल्फ हेल्प के ऊपर हमने ये हो गया, एटॉमिक हैबिट की और 48 लॉज, बीच में हमने ये 2 किताबें डिस्कस कर ली. और सही है. 2 और है, माइंडसेट. चले वो मैं अगले उसमें डालता हूं. अब है साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर. ठीक है जी.
ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर 2-3 किताबें मैं रेकमेंड कर देता हूं. एक है कैरल डवेक की माइंडसेट. माइंडसेट किताब बात करती है कि 2 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले और एक होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले. जिंदगी में आगे वही जाता है जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है. सही. फिक्स माइंडसेट वाले वो कहते हैं कि जिन्ना दे गर्दन इच सरिया आ जाता है कि यार माय वे और द हाईवे. दे नो इट ऑल. उनको सब पता है. दे फिगर्ड इट आउट. दे विल ऑलवेज बी स्टैग्नेंट इन लाइफ. वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते. वीज़-अ-वी वो शख्स जो लर्न इट ऑल है, जो कहता है मुझे नहीं पता ना, मैं सीख जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं ग्रोथ के ऊपर बिलीव करता हूँ. सो दिस इज अ ग्रेट बुक टू लर्न दैट. एक और बुक है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन. रॉबर्ट सियाल्डीनी की है, आई थिंक, इफ आई रिमेंबर दैट राइट. इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन. हाउ डू यू परसुएड पीपल, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस पीपल. जैसे वो है ना डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. दिस इज अ ग्रेट बुक. साइकोलॉजी में एक और बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल काहनेमैन की. ओ माय गॉड. अच्छा. System 1 and System 2. Thinking fast. Daniel Kahneman is a Nobel Prize winner and he died a few months back. मेरे ख्याल में 6-8 महीने पहले उसकी डेथ भी हुई है. He talks about 2 systems, System 1 and 2. One is a deep inside, a thoughtful system, and one is a system which is very impulsive. And so this book talks about your System 1 and 2. How do you think? अच्छा, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. कोई ऐसी किताब है जो किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन से निकाल दे? क्योंकि बड़े लोग आजकल हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग. अच्छा. परेशान होना छोड़ें, जीना सीखें. ये आई थिंक ये डेल कार्नेगी. हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग. हाउ टू स्टॉप वरिंग. ठीक है जी. ये पढ़ें जी लोग जो बहुत परेशान रहते हैं और परेशान होके. अच्छा, मैं कमेंट से अक्सर ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उनके लिए ये बुक होगी. ये बीच में हमने ले ली. अच्छा, साइकोलॉजी भी हो गया. साइकोलॉजी भी हो गया. अब आ जाते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर. अच्छा. पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री. बताऊं या नहीं? नहीं बताएं, क्यों नहीं बताएं. अच्छा जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर कुछ किताबें लाजमी पढ़नी है. एक है चौधरी मोहम्मद अली की द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान. व्हाट अ ब्यूटिफुल बुक. वो लोग जो CSS कर रहे हैं, a must read for those people. The Emergence of Pakistan, Chaudhry Muhammad Ali. ठीक है. It talks about the entire journey of Pakistan from pre-partition till partition and further. एक और मेरी फेवरेट किताब है, बचपन में मैंने पढ़ी थी, 13 या 14 साल का था, फ्रीडम एट मिडनाइट. फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपेयर और लैरी कॉलिंस. ठीक है. One great book on Indo-Pak partition, very unbiased. एंड ग्रेट लर्निंग. एक और बुक है के अजीज की मर्डर ऑफ हिस्ट्री. मर्डर ऑफ हिस्ट्री. मर्डर ऑफ हिस्ट्री. वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना घिसी पिटी अपनी पाकिस्तान स्टडीज, वो हमें रियलिटी पता लगेगी कि हमें क्या पढ़ाया गया व्हेन यू रीड दिस बुक, के अजीज की मर्डर ऑफ हिस्ट्री. और ये बुक्स अवेलेबल हैं? सब अवेलेबल है. एक और बुक है, मे बी आपने उनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ होगा, डॉक्टर इश्तियाक बेग की जिना, हिज सक्सेसेस एंड फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री. वो मेरी लिस्ट में है अभी तक. ग्रेट बुक, ग्रेट रिसर्च. जिना. ठीक है. आई थिंक दीज आर गुड बुक्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान. हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स होगी, सेल्फ हेल्प होगी. अब फिलॉसफी का बताऊं? हाँ, फिलॉसफी का बताऊं. अच्छा, अब फिलॉसफी में, अच्छा, फिलॉसफी से मेरा इससे पहले एक चीज, फिलॉसफी को आपने समझाते हुए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 रिकमेंड करना है, क्योंकि ये अगर आपने ऑर्डर ना बताया ना तो मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा देखें, फलसफे मैं किताबों के मीडियम से बताता हूँ. देखिए, आप पहला मेरी रिक्वेस्ट ये है ऑडियंस के कि ओरिजिनल्स को भी फिलहाल ना पढ़ें जो भी बिगिनर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस ना पढ़ें. ठीक है. या प्लेटो की रिपब्लिक ना पढ़ें, आपको समझ नहीं आएगी. सही. या थस पोप ज़ारथुस्त्र नहीं पढ़ें. हाँ, मेरी तरह शुरू करके छोड़ दें. वो इसीलिए छोड़ दी क्योंकि उसका एक थोड़ा बेस बनने दें. हाँ जी. अब आपने करना क्या है? अब ये नहीं पढ़नी बर्टन रसल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी नहीं पढ़े. सही. अब आपने करना क्या है? अब मैं आपको एक ऐसी बुक बता रहा हूं जो बच्चों की तरह आपको फलसफा समझाएगी, बच्चों की तरह. अच्छा. हाँ, मस्ट रीड. उस किताब का नाम है सोफीज वर्ल्ड. ओके. एक बच्ची है,
اس کو ایک شخص لیٹر بھیجتا ہے اور اس لیٹر میں اس کورسپونڈنس کے ذریعے وہ بچی کو فلسفہ سکھاتا ہے. ایک 11 یا 12 سال یا 13 سال کی بچی کو. اب سوچیں 13 سال کی بچی کو آپ فلسفہ سکھا رہے ہیں تو کس زمان میں سمجھا رہے ہوں گے. اٹس اے بیوٹیفل بک ٹو انڈرسٹینڈ. بہت گہرائی میں نہیں آپ سمجھیں گے, بیسک کانسیپٹس آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. صوفی ورلڈ پڑھ کے آپ نے پڑھنی ہے دا اسٹوری آف فلاسفی, ول ڈیورام اسٹوری آف فلاسفی. اس میں یو ول انڈرسٹینڈ فرام اینشینٹ گریک فلاسفی آل دا وے ٹل ماڈرن ٹائمس. دوسری کتاب یہ. اب آ جائیں تیسری پہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر آپ نے انویسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ مہنگی کتاب ہے, 6 ہزار روپے کی بک ہے. ڈی کے بک سیریز کی فلاسفی بک آپ خریدیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو موٹے موٹے جو فلسافیکل آئیڈیاز ہیں نا جی وہ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. اب آپ نے یہ 3 کتابیں پڑھ لی, آپ کو اب سمجھ آ جائے گی کہ یار پلیٹو جب ریپبلک لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے, کیوں لکھتا ہے. سوکریٹیز جب لوگوں سے سوال کرتا تھا تو وہی پاگل تھا کیا, کرتا کیوں تھا. یہ نیچے جب گاڈ از ڈیڈ لکھتا ہے تو واٹ از دا فلسفی بیہائنڈ اٹ. نیچے جب اوبر مینچ کی بات کرتا ہے تو واٹ از دا فلسفی بیہائنڈ اوبر مینچ. پھر آپ تیار ہو جائیں گے. پھر آپ اوریجنلز پر آئیں. پھر آپ نیچے کی دا گے سائنس پڑھیں, برتھ آف ٹریجڈی پڑھیں, ایچ ای ہومو پڑھیں, اپنا تھاسپوک پڑھیں, مارکس اوریلیس کو پڑھ لیں, اپنا کیا کہتے ہیں پلیٹو کی ریپبلک کو پڑھ لیں. ایمینول کانٹ از اے ڈیفیکلٹ ریڈ, کرٹیک آف پیور ریزن. لیکن آہستہ آہستہ. اچھا دوسرا یہ, ان کتابوں کے ساتھ نا وقت گزارنا پڑے گا آپ کو. اچھا. بار بار میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو ریڈ نیچا, کہ نیچا کو پڑھنا کیسے ہے. جب نیچا کہتا ہے کہ And Zarathustra was 30 years old and he decided that he will leave his house and go to the mountains. کوئی راکٹ سائنس ہے اس سینٹینس میں کہ یار ایک شخص ہے زاراتھوسترا نام ہے اس کا, 30 سال کی عمر میں وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا. لیکن نیچا کو آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے. کیسی بات ہے. نیچا کو پڑھتے ہوئے آپ کو سوال کرنا پڑے گا ہر لائن میں, بھئی 30 سال میں کیوں گیا, 25 میں کیوں نہیں گیا, یہ 40 میں کیوں نہیں گیا. There is a reason نیچا نے 30 سال لکھا ہے, اور وہ ریزن میں نہیں بتاؤں گا, وہ ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہوگا. اچھا ویسے اس کی اگر وہ پیچھے سے جو ہسٹری ہے اس میں آپ تو خیر یہ چیزیں بہت بہتر جانتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بھائی تھا اور ساری سسٹرز تھیں اس کی بات. ایفیمینیٹ تھا. ہاں. اور دیکھیں نیچا کے اوپر نا ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے, موٹا نیچا کا. اور پھر یہ ارلی ایج میں بڑا شائع تھا اور انٹروورٹ تھا. لیکن he was fascinated with اپنی کتاب ایچ ای ہومو میں لکھتا بھی ہے کہ میرے اندر وارئر سول ہے, I am a warrior by nature. بلی ہوتا تھا کلاس میں باقاعدہ. بلی کیوں ہوتا تھا, زنانگی تھی, زنانگی فیمینن ہیبٹس تھی اس کی. کیوں, کیونکہ باپ مر گیا میرے خیال میں 5 سال کا تھا جب مر گیا تھا. بالکل. he was 36 when his father died. نیچا نہیں, اس کے باپ کی 36 سال تھی, نیچا 5 سال کا تھا, 4 یا 5 سال کا. اور گھر پہ ساری خواتین تھی تو وہ ان کی وجہ سے he had effeminacy in his body language. تو اچھا جی, یہ تو ایک پورا پوڈ کاسٹ ہے, بلکہ وہ پوڈ کاسٹ کی سیریز ہوگی. تو اچھا میں ویسے آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب میں کوئی بک سوچتا ہوں کہ میں یہ پڑھوں یا مجھے کوئی ریکمینڈ کرتا ہے تو میرے اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ میں آپ کے چینل پہ چلا جاتا ہوں. میجورٹی بکس مجھے مل جاتی ہیں, مطلب کوئی ایک آدھ شاید نہیں ملتی لیکن زیادہ تر مل جاتی ہیں. اچھا پہلے میں اس کو وہاں سے سمجھتا ہوں. گریٹ. اچھا وہاں سے سمجھنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرا اس میں انٹرسٹ ہے. اب مجھے لگا کہ انٹرسٹ ہے. پھر ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ گیا, بہت سارے اولڈ چینلز ہیں, ٹھیک ہے, آپ خود تلاش کریں آپ کو مل جائیں گے. وہاں سے جا کے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کیا جو مجھے بک بڈی پہ اس کی انفارمیشن ملی ہے اس کا کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیونکہ میری بیس بن چکی ہوتی ہے, مجھے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں, اور اب آپ کا سرچ کرنے کا یا ریسرچ کرنے کا سفر شروع ہوتا ہے. جی جی. پھر آپ کو بک پڑھنے کا مزہ آتا ہے. اب آپ آسانی ہوگی نا, ڈیجیٹل ورلڈ سے بک بڈی جیسا چینل آ گیا, اور چینلز آ گئے, ویب سائٹس ہیں, بلاگز پڑے ہوئے ہیں, آپ پہلے انڈرسٹینڈنگ لے لیں. اگر آپ کو بک کا کانسیپٹ فیسینیٹ کرتا ہے, اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹل پہ پلیٹ فارم موجود ہے, کریں.
پھر جب آپ پڑھیں گے تو آپ بور نہیں ہوں گے. ادروائز آپ جاتے جاتے بھاگ کے جائیں گے, کتاب خرید لائیں گے اور رکھیں گے, اور 3 صفحات کے بعد آپ کہیں گے کہ بس ہو گئی, بس ہو گئی ہے. آپ کو وہ تنگ کرے گی. یہ میرا طریقہ کار ہے, آپ کوئی اور بھی طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں, ہم سیلف ہیلپ کر چکے, پالیٹکس کر چکے, اور سائیکالوجی بھی کر چکے, پالیٹکس بھی ہو گئی. اب میں آتا ہوں ریلیجن کے اوپر. ونڈرفل. اور ریلیجن کے اوپر میں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایک ہی کتاب ریکمینڈ کروں گا. میں کہتا ہوں وہی کتاب ریلیجن کو لے کے کافی ہے, اور وہ بک ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے 7 لیکچرز دیے ان دا 1920s, اور ان لیکچرز کی کمپائلیشن کر کے یہ بک ترتیب ہوئی ہے. آج سے 90 سال پہلے, آلموسٹ 90 نہیں, پورے 100 سال ہو گئے, 1924 مدراس اور وہاں پہ گئے تھے. 100 سال پہلے اقبال نے یہ کہہ دیا تھا کہ جس بات پہ مسلمان, جس نظریے, جس عقیدے پہ تم چل رہے ہو نا, وہ صرف اس سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. سو ہی وانٹیڈ مسلمس ٹو ریکنسٹرکٹ دیئر تھاٹ. اور وہ کتاب اتنی مشکل ہے کہ مجھے 3 سے 4 سال لگے اس کتاب کو سمجھنے میں. ڈیپ فلسفی ہے, بہت ڈیپ. ایوریج بندہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا, بالکل بھی اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. میرا ایک یہ مشن ہے کہ میں کہیں نہ کہیں, میں نے ویڈیوز تو بنا دی ہیں, 6 لیکچرز تو کورڈ ہیں. ٹھیک ہے. بٹ آئی تھنک ابھی بھی اس کو اور زیادہ سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور مزید اس کی سمپلیفیکیشن کی ضرورت ہے. اور جس توہم پرستی کے بھنور میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں نا, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں, ہم ہی سچ پر ہیں, ہم ہی کامیاب ہیں, ہم ہی مومن ہیں, ان حالات میں اس کتاب کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اور اس کے بڑے فلسفے کو ریلیٹ کرنا قرآن مجید سے, I think this is the need of the hour. And this is one book which has the potential to change the mindset of the people of Pakistan. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. You're welcome, Yasir, and thank you so much for calling me today. And I enjoyed my time. I hope کہ audience کو بھی مزہ آیا ہوگا, and audience would have learned. دیکھیں, ہر وہ چیز, audience کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز, ہر وہ شخص, ہر وہ نظریہ جو آپ کی شخصیت کو بہتر کرے, آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کرے, اس کو اپنا لیا کریں. مے بی کچھ باتوں سے آپ لوگ ڈس ایگری کرتے ہوں, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دیر از بیوٹی ان ڈس ایگریمنٹ. جو چیزیں اچھی لگیں ان کو اپنا لیں, جو چیزیں نہیں اچھی لگیں اس کے بارے میں سوچیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سوچنا. تھنک. سو مائی لاسٹ میسج ٹو دا آڈینس از جسٹ تھنک. تھینک یو.